سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اگر اچانک کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ پہلی نظر معاف ہے، لیکن دوسری نظر بالکل جائز نہیں ہے، خبردار اس سے احتیاط کرنا۔ کیوں صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا؟ آج ہمارے یہ لونڈے مسٹر یہ کہتے ہیں صاحب دل صاف ہونا چاہیے اور آنکھیں پاک ہونی چاہیے، یا آنکھیں صاف ہو اور دل پاک، نظر صاف دل پاک، یا دل صاف نظر پاک، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس کی بیوی کو، وہ تمہاری بیوی کو دیکھے، تم اس کی بیوی کو دیکھو، بلکہ تبادلے میں زیادہ اچھا ہے، تم ادھر لو ہم ادھر لیں، تبادلہ کرتے رہو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ان کا دل صاف نہیں تھا، بقول ان مسٹروں کے کہ گویا ان کی نظر ناپاک تھی اور حضرت علی کا دل گویا صاف نہیں تھا۔ یہ آج کل 1400 برس کے بعد جن کی پتلونوں میں کئی چھٹاک پیشاب جذب ہیں، استنجا کرنے کی تمیز نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم دیا گیا تھا اس میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، وہ پرانی باتیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا تھا، خود فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن میں دوزخ اور جنت کو دیکھوں گا اور عالم غیب سب سامنے آ جائے گا، تو فرماتے ہیں مزدد تو یقیناً میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ جس کا دنیا میں اتنا ایمان و یقین ہو کہ عالم غیب اس کے لیے عالم شہادت ہو، فرماتے ہیں میں قیامت کے دن جنت کو دوزخ کو دیکھنے کے بعد میرا ایمان بڑھے گا نہیں، اتنا ایمان یہی حاصل ہے، دنیا ہی میں حاصل ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کے صدقے میں۔ ان کے لیے حکم ہو رہا ہے۔ مائی عائشہ کا ایمان کیسا تھا، جن پر قرآن جہاں اتر رہا ہے نبی کے اوپر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات ازواج مطہرات سے، جن کے گھر میں رسول ہے، جن کے گھر میں خدا کا رسول رہتا ہو، جن کے گھر میں جبرائیل آتے ہوں، جن کے گھر میں قرآن اترتا ہو، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ، جب تم ہماری نبی کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے، اپنی ماؤں سے کوئی ضرورت کی بات کرو کہ سبزی لانی ہے، گوشت لانا ہے، کوئی ضرورت کی بات کرو، فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے سے سوال کرو، بے پردہ بات مت کرو، پردے سے سوال کرو۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم داخل ہوتے ہیں، دو مائیں ہماری بیٹھی تھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا احتجبا، اے دونوں خواتین جلدی سے پردے میں ہو جاؤ۔ عرض کیا الیسا ہوا اعمیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے نہیں ہیں؟ ہمیں آپ ان سے کیوں پردہ کرا رہے ہیں؟ ارشاد ہوا الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں دیکھتی نہیں ہو؟ افانتما عمیاوان، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ بتائیے، نابینا صحابی سے ان کو پردہ کرایا گیا، کیوں؟ عورتوں پر بھی لازم ہے۔ قرآن جہاں اعلان کرتا ہے یغضوا من ابصارہم، مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، بے پردہ عورتوں کو نہ دیکھیں، وہاں یغضضن من ابصارہن بھی ہے، عورتیں بھی غیر مردوں کو مت دیکھیں۔ بعض وقت میں ایسا ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی عورت کو جائز نہیں ہے کہ اپنی سہیلیوں کے حسن کی تعریف اپنے شوہر سے کرے۔ دیکھ لو بہشت زیور میں، جہاں یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ کس طرح نباہ کیا جائے، وہاں حضرت نے ہدایت فرمائی ہے کہ دیکھو اپنی سہیلیوں کے ناز و نقشہ، ان کی آنکھ ناک کان اور چہرے کی کتابی چہرہ اور فلاں چہرہ اور بڑے اچھی صورت ہے اس کی، ایسا مت کہو، اس لیے کہ تمہارے شوہر کے سامنے جب تم اپنے دوسری لڑکی کی تعریف کرو گی، ہو سکتا ہے اس کا دل اس پر آ جائے، پھر تم تعویذیں مانگتی پھرو۔ اور ایسے ہی شوہر بھی دوسرے مردوں کو اپنی بیوی کو مت دکھائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کسی دوسرے لڑکے یا دوسرے مرد کی محبت غالب ہو جائے، پھر تم تعویذیں لیتے پھرو گے کہ صاحب وہ تو میری بیوی تو مجھے نگاہ میں لاتی ہی نہیں، مجھے تیرہویں طرف دیکھتی ہی نہیں۔ یہ ان چیزوں سے کی فتنوں سے بچایا ہے۔ حرم مکہ کے اندر حضرت مولانا ابوالحق صاحب دامت برکاتہ نے مکہ شریف میں مجھ سے فرمایا کہ یہ ایک خط ہندوستان سے آیا ہے جس میں شوہر نے لکھا ہے کہ میری بیوی کو میرے بھائی سے عشق ہو گیا ہے بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ روتی رہتی ہے، نماز کی پابند ہے، متقی ہے، ذرا بھی کسی گناہ کا وسوسہ بھی اس کو نہیں ہے، لیکن ہر وقت روتی رہتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے اپنے مجھ سے کہ تم میری نظر میں اب جچتے نہیں ہو اور تم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اور تمہارا بھائی مجھے پسند آ گیا ہے اور میں دل پر مجبور ہوں، اختیار نہیں رہا مجھے، اور چاہتی ہی اصلاح کرنا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بے پردگی کا عذاب یہ ہے